الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته، وإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذت خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. حضرات گرامی، ہم لوگ عام طور پہ عبادات ہی کو یوں تصور کرتے ہیں. آدمی سوچتا ہے نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے لے اور اخیر میں بڑھاپے میں حج کر لے، بس بیڑا پار ہے، جنت مل جائے گی. عام طور پہ دین کا یہی تصور ہمارے یہاں. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے گاؤں میں دیندار کون ہے، آپ کے محلے میں دیندار کون ہے، تو سب سے پہلے نگاہ اسی آدمی پر جائے گی جو حاجی ہو، نمازی ہو. یہ دین گویا کی عبادت ہی کو ہم نے دین مان لیا. بلا شبہ عبادات دین کا حصہ ہے، لیکن پورا دین عبادات دین کا حصہ ہے لیکن پورا دین نہیں. دین دراصل نام ہے چار چیزوں کا: عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا. یہ چاروں چیزیں جب اکٹھی ہوگی تو دین کی مکمل تصویر بنے گی. عبادات تو صرف دین مان لینا یہ دین کا ناقص تصور ہے. اب عقائد کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. عقائد میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کمالات میں، اپنے تصرفات میں، اختیارات میں ایک ماننا، شرک نہ کرنا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو ماننا. جنت و جہنم یہ قائم ہے، قائم ہوگا قیامت میں، اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، فرشتوں کو ماننا وغیرہ وغیرہ، انہیں کو عقائد کہا جاتا ہے. ہم لوگ ماشاء اللہ نبی سے عقائد کے معاملے میں بالکل پختہ ہے انشاءاللہ. دوسری چیز ہے عبادات، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ عبادات ہے. اور تیسری چیز ہے معاملات. معاملات کا تعلق دو انسانوں سے ہوتا ہے. کاروباری زندگی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. لین دین کا مسئلہ، شادی بیاہ کا مسئلہ، نکاح طلاق کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، اس میں لین دین کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اس بارے میں انسان پختہ ہو، کسی کا حق نہ مار لے، کسی کا حصہ ہڑپ نہ کر لے، ذاتی نہ کرے، یہ ہے معاملات. اور چوتھی چیز ہے اخلاقیات. انسان نیک ہو، پارسا ہو، زناکار نہ ہو، بدکار نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، چغلخور نہ ہو، تہمت لگانے والا نہ ہو. ان کو اخلاقیات کہا جاتا ہے. یہ چاروں چیزیں جب بندے میں اکٹھی ہوگی تب جنت ملے گی، تب جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. انہوں بھی ایمان لائے. ایمان کا مطلب عقائد ہے، ایمانیات کا مطلب عقائد. عقائد کو درست کر لیا. وعملوا الصالحات،
عمل صالح کی، عمل صالح میں عبادات ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے اختصار کے ساتھ جو جملے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تب سے اللہ نے کہا جنہم جنات تجری من تحتها الانہار، عقائد درست کرنے کے بعد معاملات بھی عبادات بھی ہوں، معاملات درست ہوں، اخلاقیات بھی انسان کی اچھے ہوں، تب جا کے انسان جنت پائے گا۔ اور یہ حدیث کی روشنی اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار صحابہ سے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، محتاج بےکس مجبور کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمیں تو غریب مجبور اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو اور سادہ سامان نہ، اسے ہم غریب کہتے ہیں، مسکین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ تو دنیاوی تصور ہے، حقیقت میں مفلس وہ ہے اب ہمارے المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، مفلس حقیقت میں وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، یعنی عبادات میں پختہ ہوگا، عبادات میں پختہ ہوگا، لیکن اس میں کمیاں ہوں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں اس کے اندر کمزوریاں ہوں گی، کیا ہوگا؟ اب شتم ہذا، کسی کو گالی دیا ہوگا، اخلاق سے تعلق، وضرب ہذا، کسی کو مارا ہوگا، اخلاقیات سے تعلق، وقذف ہذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اخلاقیات سے تعلق ہے، اور سفک دم ہذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، ناحق مارا ہوگا، اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، اخلاقیات میں کمزور ہوگا، عبادات مکمل، عبادات کا ذخیرہ، نماز کا، روزے کا، حج کا، صدقہ خیرات کا ذخیرہ، لیکن قیامت کے دن آئے گا لیکن اخلاقیات سے کمزور ہوگا، گالی دیا ہوگا، مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، اور اکلا مال، کسی کا مال کھایا ہوگا، معاملات تو کمزور ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، پارٹنرشپ میں بزنس چل رہا تھا، تجارت چل رہی تھی، کسی کا حصہ مار گیا، کسی کا حق مار لیا، بےمانی کر گیا، کسی کا مال کھایا ہوگا، یعنی کہ معاملات میں کچا ہوگا، معاملات میں کچا ہوگا، عبادات میں پختہ، معاملات میں کچا، اخلاقیات میں کچا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ مظلومین کھڑے ہو جائیں گے، جس کو مارا ہوگا کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا، کوئی کھڑا ہوگا اللہ مجھے اس نے گالی دی تھی، کوئی کھڑا ہوگا اللہ سے مجھ پر تہمت لگائی تھی، کوئی کھڑا ہوگا اللہ سے مجھے قتل کیا تھا، کوئی کھڑا ہوگا اللہ سے میرا حق مار لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا کہ تم لوگ کا دعویٰ جھوٹا، غلط، باطل، یہ تو بہت بڑا تھا، یہ تو بہت بڑا تھا، یہ حاجی بن کے آیا تھا، حاجی بن گیا تھا، عبادات کا ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَيُؤْتَى هَذَا بِالْحَسَنَاتِ وَهَذَا بِالْحَسَنَاتِ، اللہ تعالیٰ اس نمازی، حاجی، زکاتی، روزے دار کی نیکیوں کو ان مظلومین سے بانٹنا شروع کر دے گا، مظلومین پر بانٹنا شروع کر دے گا، جس کو گالی ہوگی اس کو دے گا، مارا ہوگا اس کو دے گا، تمام مظلومین پر اللہ تعالیٰ ایک کر کے نیکیوں کو بانٹ دے گا۔ کس کی نیکیاں؟ نمازی کی نیکیاں، حاجی کی نیکیاں، روزے دار کی نیکیاں، زکاتی کی نیکیاں، اللہ تعالیٰ مظلومین پر بانٹ دے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْدَمَ عَلَيْهِ، تو اگر اس کی نیکیاں دیتے دیتے ختم ہو گئے اور مظلومین کی حقوق ابھی پورے نہیں ہوئے،
ان کی پورتی نہیں ہو پائی، اس کو پہلے اس حاجی نمازی روزے دار کی نیکیاں ختم ہو گئی اور بیٹا ہٹایا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ ان کی غلطیوں کو، ان مظلومین کی غلطیوں کو اٹھا کر کے اس آدمی پہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ لاٹ دے گا، اس آدمی پہ لاٹ دے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر جسے جہنم میں داخل ڈال دیا جائے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں کون جا رہا ہے؟ حاجی نمازی روزے دار نیکی کرنے والا پرہیزگار۔ کیوں؟ عبادات کا پختہ ہے، عبادات کا ذخیرہ ہے اس کے پاس، لیکن معاملات میں کچھ کسی کی زمین ہڑپ کر لی تھی، کسی کا رمانی کر لیا تھا، کسی کی جائیداد چھین لی تھی، کسی کا حق بنتا تھا نہیں دیا تھا، اخلاقیات بھی کمزور ہوگا، آداب اخلاق نہیں سمجھتا ہوگا، اخلاق کے آداب کو نہیں جانتا ہوگا، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو چھین کر کے مظلومین کو دے دے گا۔ معلوم ہوا کہ دین کا جو کامل تصور ہے وہ یہ ہے کہ عبادت بھی عقیدہ صحیح ہو، عبادت ہو اور معاملہ صحیح ہو اور اخلاق بھی۔ یہ چاروں چیزیں جب بندے میں پائی جائے گی تب جنت ملے گی، تب جنت ملے گی۔ آپ اس کو یہ سمجھیں، کسی بھی تعلیمی مرحلے کو پاس کرنے کے لیے مثال کے طور پر 10ویں کو بچہ پڑھتا ہے اور 4 سبجیکٹ ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، سوشل ہے، سائنس ہے، 4 سبجیکٹ ہے، 4 مضامین ہے۔ چاروں مضامین بچہ یا اسٹوڈنٹ جب پاس ہوگا تب پاس مانا جائے گا، تب پاس مانا جائے گا۔ انگلش میں 90 نمبر ہے اور میتھ میں فیل ہے، اگر مانا جائے گا وہ ادارہ یا تنظیم یا حکومت اس کو سرٹیفکیٹ دے گی نہیں دے گی؟ یہی ہے معاملہ اسلام کا بھی ہے۔ چاروں چیزوں میں بندے مسلم جب پاس ہوگا، عقیدہ بھی مضبوط اس کا ہے، شرک نہیں کیا ہے، عبادت بھی پوری مکمل ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج بھی کیا ماشاءاللہ، اور معاملات کو پکڑا ہے، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا حق بنتا تھا اس کو چھپا نہیں دیا، آپ دے دیا، اور اخلاقیات سے عاری نہیں ہے، اخلاقیات سے عاری نہیں ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آج کی باتیں تازہ بات، واقعہ ایک صاحب کے بارے میں بہت مشہور بہت مجھ سے کئی لوگوں نے کہا، لیکن جب براہ راست ان کی ملاقات ہوئی تو اخلاقیات سے عاری پایا، نمازی ہے ماشاء اللہ، حاجی ہے ماشاء اللہ، لیکن اخلاقیات سے عاری، اخلاقیات سے عاری۔ کہا میں عبادات کی تحقیر نہیں کرتا ہوں کہ عبادات کم ہے، اس کا مقام کم اسلام میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاروں چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، چاروں چیزوں کا ہمارے ذہن میں پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے چاروں مضامین کو پاس ہونا ضروری ہے، ایسے ایک مسلمان کے لیے چاروں کو پاس ہونا ضروری ہے۔ آپ نماز خالی پڑھیں جنت نہیں مل سکتی، آپ عقیدہ خالی مضبوط کریں جنت نہیں مل سکتی، معاملات میں آپ خراب ہو جنت میں، معاملات میں آپ اچھے ہو جنت نہیں مل سکتی۔ چاروں چیزوں کو پاس ہو گئی تو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ضرور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور چاروں چیزوں کو ہمیں توفیق دے اپنی عملی زندگی میں اتار دیکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔